خلیفہ راشد کسے کہتے ہیں اسے سمجھ لو تو یہ مضمون سمجھ میں آئے. یہ مضمون سمجھ میں کب آئے گا؟ جبکہ آپ خلافت راشدہ کا مطلب سمجھیں گے تب یہ مضمون سمجھ میں آئے گا. خلافت کے معنی تو آپ حضرات جانتے ہیں، نیابت. خلیفہ کون کہلاتا ہے؟ ڈپیوٹی، نائب. تو خلافت یہ مختصر لفظ ہے، شارٹ لفظ ہے. پورا لفظ ہے خلافت علی منہاج النبوہ. یہ ہے پورا لفظ ہے. یعنی وہ خلیفہ جو حضور کے طریقے پر حکومت کرے گا وہ خلیفہ راشد ہے. یہ خلافت کا مطلب ہے جو حضور کا طریقہ تھا، حضور نے جس طرح سے حکومت کی ہے، جو طریقہ حضور کا حکومت کرنے کا طریقہ تھا، اسی طریقے پر جو حضرات حکومت کریں گے وہ بادشاہ نہیں ہیں، وہ خلفاء ہیں، حضور کے خلفاء ہیں، اور وہ خلافت ان کی خلافت راشدہ ہے. تو خلافت کے معنی ہے خلافت علی منہاج النبوہ. نبوت کے انداز پر، نبوت کے مینر پر، نبوت کے طریقے پر، نبوت کی روش پر، نبوت حضور نے جس انداز پر حکومت کی ہے اس انداز پر حکومت کرنے والے جتنے حضرات ہیں وہ سب خلفاء راشدین ہیں. حضور کا خلافت کا کیا انداز تھا؟ یہ بہت لمبا موضوع ہے. اتنا لمبا موضوع ہے کہ ایک موٹی ضخیم کتاب کا موضوع ہے. اسے مختصر سے وقت میں نہیں سمجھایا جا سکتا. لیکن اگر ساری دیگ کا، پلاؤ کی ساری دیگ کو سمجھنا ہو تو چند چاولوں سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دیگ کیسی پکی ہے. تو ایک دو مثالوں کے ذریعے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. سارا مضمون نہیں سمجھا جا سکتا کہ حضور پہ حکومت کرنے کا انداز کیا تھا. یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، مضمون ہے، مگر ایک تھوڑا بہت سمجھنے کے قریب ہونے کے لیے آپ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکومت کے مال کو اپنے ہاتھ میں امانت سمجھتے تھے، مالک نہیں سمجھتے تھے. حضور اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتے تھے حکومت کے مال کے، اپنے آپ کو امانت دار، امین سمجھتے تھے، جیسے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہو. حضور حکومت کے سارے مال کو اپنے ہاتھ میں امانت سمجھتے تھے، اور حکومت کے مال میں سے ایک نیا پیسہ حضور نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا. اپنا سب کچھ تو لٹا دیا، قوم پر اپنا سب کچھ تو لٹا دیا، قرضے لے لے کر کے مسلمانوں کو خرچ کیا. باقی جو گورنمنٹ کا مال تھا، بیت المال خزانہ، اس میں سے ایک نیا پیسہ حضور نے اپنی ذات پر یا اپنے متعلقین پر خرچ نہیں کیا. آپ حضور کی سیرت پڑھیں گے تو پورا یہی سمجھ میں آئے گا. اچھا، پھر جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے اس گورنمنٹ کے پیسے میں من مانی کریں، جس کو چاہے اتنا دے دیا، جس کو چاہے اتنا دے دیا، جس کو چاہے کم دیا، کسی کو نہیں. حضور پوری امانت دار، اپنے آپ کو امانت داری کے ساتھ کرتے تھے. جس کا جتنا حق ہے بس حق کے مطابق اس کو پہنچے گا. لوگوں نے ایک لطیفہ بنایا ہے، وہ لطیفہ ہے تو لطیفہ ہی، مذاق جیسی بات ہے، لیکن اس سے مسئلہ سمجھنے میں مدد ملے گی. ایک بزرگ کے یہاں مجلس بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی عقیدت مند مرید کوئی ہدیہ لایا، مٹھائی لایا، فروٹ لایا مثال کے طور پر، اور وہ ہدیہ پیش کیا، اس نے لا کر لے لیا. ان بزرگ نے وہ ہدیہ لے لیا تو مجلس میں سے ایک صاحب بولے، الہدایا مشترکتن. ایک حدیث ہے، وہ حدیث انہوں نے سنائی کہ جو گفٹ آئے اس میں سب کا حق ہے. یہ حدیث شریف ہے، الہدایا مشترکتن، گفٹ میں سب کا حق ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل سب کا حق ہے، بولو کیسے بانٹوں.
اللہ میاں والی تقسیم کروں یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی تقسیم کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا عجیب و غریب بات ہے، اللہ میاں کی تقسیم کیسی ہوتی ہوگی اور حضور کی تقسیم کیسی ہوتی ہوگی؟ تو لوگوں نے یہ سوچا کہ بہرحال اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے، ان کا تو کیا، ہم لوگوں نے یہ کہا کہ حضور والی تقسیم کیجئے۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لاؤ ترازو، لاؤ ترازو لائے، گنو آدمی کتنے، آدمی گنے کے 10 آدمی ہیں، تولو مٹھائی کتنی ہے، معلوم ہوا کہ 1 کلو ہے، تو ایک کے حصے میں 100 گرام آتی ہے، ترازو لے کر کے اٹھا کر کے ہر ایک کو 100 گرام تول کے 100 گرام تول کے سب کو مساوی تقسیم کر دی۔ تو سب نے دیکھا کہ حضور والی تقسیم تو ہو گئی۔ تو اب لوگوں نے سوچا کہ اللہ میاں والی تقسیم کیسی ہوتی ہے، یہ بھی دیکھنی چاہیے۔ تو لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت اللہ میاں کی تقسیم کیسی ہوتی ہے وہ کر کے دکھائیے۔ کہا واپس لاؤ، ڈبے میں جمع کر دو۔ کیوں نہ، سب نے حصے واپس کر دیے ڈبے میں، پھر سارا کلو اکٹھا ہو گیا۔ اب انہوں نے نظر ڈالی ہے اور اس کو بلا کر ایک مٹھی بھر کے اسے دی ہے، پھر آگے نظر گھما کر کے اس سے بلایا اور ایک مٹھی بھر کے اسے دی، اور آگے ایک کو بلا کر سارا ڈبہ اسے دے دیا اور باقی سب کو انگوٹھا دکھا دیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ میاں کی تقسیم تو ایسے ہی ہے، کوئی ملینر ہے، کوئی فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، تو وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے دے دے، کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے۔ تم دنیا میں دیکھتے نہیں ہو کہ کسی کا کوئی کھانے والا نہیں ہے اور اس کے پیسوں کا حساب نہیں ہے، اور پیچھے کسی کے پیچھے پورا لاؤ لشکر لگا ہوا ہے اور پیٹ بھر کے روٹی نہیں مل رہی۔ تو اللہ میاں کی تقسیم تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو لطیفہ ہے، قصہ ہے، مگر اس قصے میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی تقسیم کیسی، کانٹے کے تول۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گورنمنٹ کے مال کو اپنی ذات پر تو حضور نے کبھی خرچ نہیں کیا، اور گورنمنٹ کا مال لوگوں کے درمیان میں جو تقسیم کیا وہ بھی کانٹے کے تول تقسیم کیا۔ یہ نہیں کہ ہمارے اختیار میں ہے، جس کو چاہے کم دے دیں، جس کو چاہے زائد دے دیں، کوئی شاعر آیا اس کو بہت دے دیا، اور کوئی آرٹسٹ آیا اس کو بہت دے دیا، اور کوئی بیچارہ غریب آیا اس کو دھکے دے دیے۔ ایسا نہیں، جس کا جو حق ہے کانٹے کے تول حضور نے دیا۔